دین کے نام پہ جلسے کرانے والوں اور جلسوں میں میلے رچانے اور بسانے والوں اور اس میلے کے اندر لپسٹک لگا لگا کر کریم و پاؤڈر لگا لگا کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جس اسلام نے، جس محمد رسول اللہ نے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ماں بہن بیٹی کو بھی چپکے سے دیکھنے والی کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا ہو، جب تم نے یہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو باہر نکال دیا ہے، ہر گز و ناقص پھر دیکھے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے جہاں مٹھائی ہوگی مکھیاں تو آئیں گی ہی، یہاں پر پھر گناہ کہاں رہ جاتا ہے؟ یہاں تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اندازہ لگاؤ، کیا مولانا جرجیس کے اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بھی اتنے لوگ موجود تھے؟ کیا یہاں اتنے لوگ موجود تھے؟ کیا پھر مولوی جرجیس کے آ جانے کے بعد میلہ بھی بند ہو گیا؟ مولانا جرجیس کے آنے کے بعد پبلک کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ مجھ سے پہلے جو بول رہا تھا کیا وہ قرآن و حدیث میں ہی سنا رہا تھا؟ اس سے پہلے جو بول رہا تھا کیا وہ قرآن و حدیث میں ہی سنا رہا تھا؟ لیکن بھائیوں، ایسی بے حیائی اور عریانیت اور ایسا ننگا ناچ میرے بھائیوں شاید کہیں کسی اور جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہو، بنگال کے علاوہ، بہار کے علاوہ۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی جھارکھنڈ میں ملا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی کرناٹک میں ملا ہو، ایسا ماحول میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے مہاراشٹر میں ملا ہو، پنجاب میں ملا ہو، ہریانہ میں ملا ہو، راجستھان میں ملا ہو، کیرل میں ملا ہو، کشمیر میں ملا ہو۔ میں نے تو ایسا ماحول نہیں دیکھا ہے، ایسا واتاورن نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے یہاں یہ کیوں نہیں پابندی لگائی جاتی ہے؟ سماج اس میلے کے اوپر روک کیوں نہیں لگاتا ہے؟ عورتوں کو ان میلوں میں جانے سے روک کیوں نہیں لگاتا ہے؟ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، اور وہ بھی میک اپ کر کے ان میلوں میں گھومتی ہیں اور ان کے پیچھے لڑکے بھی گھومتے ہیں۔ کہہ لینے دو مجھے، ہاں صاف صاف کہہ لینے دو، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے ہوں۔ کہہ لینے دو مجھے، حق ہے مجھے یہ کہنے کا، اور سننے کا حق ہے آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو نہیں، آپ کے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہاں جب تک میں بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے، یہ اتھارٹی مجھے دی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ حقیقت میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے جیسے 10 کتے لگے ہوئے۔ اتنا ڈینجر سننے کے بعد بھی نہیں سن رہے۔ کتا بننا منظور ہے لیکن پیچھا کرنا، چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یہ کام چھوڑ دو، محسوس ہوتا ہے کیا کرے۔ 20 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مولوی 12-10 سال سے زیادہ نہیں چل پاتا۔ یہ آپ کی محبت ہے جو 20 سال کے باوجود ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے بلاتے ہو۔ 2 دن کے جلسے میں ایک دن کسی اور مولوی کو رکھتے ہو، ایک دن کسی اور کو، مجھے دونوں دن رکھتے ہو۔ یہ آپ کی محبت ہے، لیکن اس محبت کا عملی تقاضا وہ ہوگا جب آپ ہماری باتوں پر عمل کر کے دکھائیں گے اور میلے ٹھیلوں کو بند کرائیں گے۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ دین کا جلسہ کر رہے ہیں اور اسی میں میلہ لگا ہوا ہے، اسی میں لپسٹک بک رہی ہے، اسی میں چوڑی بک رہی ہے، اسی میں کلپ بک رہی ہے، اسی میں پاؤنڈز بک رہی ہے، اسی میں فیئر اینڈ لولی بک رہی ہے۔ اور ہاتھ دے دے کر دیکھیں چوڑی آ رہی کے لیے آ رہی ہے، چوڑی بیچنے والا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہناتا نہیں، ٹائٹ ہے دوسری تو دوسری پہناتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے اپنا ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتھوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے تو تم اپنے جسم کے اندر، اپنے سر پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں بہنوں سنو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتھوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے اور تمہارے سر میں چبھو دے تو تم اپنے سر پر لوہے کی کیل ٹھکوا لینا، لیکن اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں مت دینا۔
یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے یہاں ایک عورت اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کوئی اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے۔ کیل ٹھکوا لے وہ آسان ہے، لیکن اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک عورت اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دے دے۔ لو چوڑی پہناؤ یا مسافہ کر لو، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی تم کھول نہیں سکتی ہو، یہ بھی صرف اس وقت جائز ہے تمہارے لیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہو اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک نظر لڑکے کو لڑکی دکھا دینا چاہیے اور لڑکی کو لڑکا دکھا دینا چاہیے۔ اس موقع پر حکم ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے اندر اس کا صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں صرف یہاں تک، یہ بھی نہیں، کلائی بھی نہیں، یہ بھی نہیں، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں، اتنا دیکھا جا سکتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے اندر جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ اتنے ہی سے دیکھ کر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ اس کو آپ اپنی بیوی بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے۔ اپنے ہونے والے پتی کے لیے جس کے لیے تم پوری زندگی بھر حلال ہونے کے لیے جا رہی ہو، اس کے لیے بھی شادی سے پہلے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ اس کو بھی کچھ نہیں دکھا سکتی ہو۔ تو میری بہنوں پھر دوسروں کے سامنے ہاف آستینوں کے کپڑے پہننا، کلائیاں کھول کے چلنا، ٹائٹ بلاؤز پہن کے ساڑی کا پیٹ کا حصہ دکھا کر چلنا، یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ یہ تمہارے لیے کس نے جائز بنا دیا؟ یہ کہاں سے تمہیں اس بات کی اجازت مل گئی؟ جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو، جس کی بیوی بننے جا رہی ہو، اس شوہر ہونے والے شوہر کے لیے بھی اس سے زیادہ دکھانا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ شادی نہ ہو جائے، نکاح نہ ہو جائے، تو پھر بازاروں میں گھوم کر غیروں کو دکھانے کی اجازت تمہیں کہاں سے مل گئی؟ کہاں سے آ گئی تمہارے لیے؟ پڑھو، سننا پڑے گا۔ مولانا کیا سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور ابھی سن کے نکل جائیں گے۔ کوئل چیختی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں آدمی، وہی آ گیا ہے۔ ہم تو بول رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو تقریر کا اختتام اور اینڈ بتائے گا کہ ہم بول رہے تھے یا بھونک رہے تھے۔ اگر آپ نے عمل کیا تو بول رہے تھے، سنا اور یہی جھاڑ کے چلا گیا تو سمجھ لو بھونک رہا تھا۔ یہ تو آپ کا کردار بتائے گا، یہ تو آپ کی عملی زندگی بتائے گی کہ میری حیثیت یہاں بولنے کی ہے یا بھونکنے کی ہے۔ یہ تو آپ کا عملی کردار بتائے گا۔ آئیے مولانا چاہے تو کتنی عزت کرتے ہیں لوگ، نکل جائیں تو سلام علیکم بیٹھیں، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب دیکھتا ہوں معظم پور اسٹینڈ سے لے کر پنجہ ٹانگا موڑ تک جاتے ہوئے کتنے دکانوں پر کیرم بورڈ رکھے ہوئے اور کھیلتے ہیں لوگ، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہوا 20 سال تقریر کرنے کا رزلٹ، یہ نکلا کہ ابھی تک یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی کیرم، یہ نوجوان کیرم بورڈ نہیں چھوڑ سکا ہے، اپنا اور معاملات کیسے چھوڑے گا؟ جہیز کا لین دین کیسے بند کرے گا؟ شراب کیسے بند کرے گا؟ اسمیک کیسے بند کرے گا؟ براؤن شوگر کیسے بند کرے گا؟ LCD کیسے بند کرے گا؟ یہ گانجا کیسے بند کرے گا؟ افیم کیسے بند کرے گا؟ جب ایک معمولی چیز کیرم بورڈ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اور یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑے گا؟ یقین نہیں آتا ہے، یقین نہیں۔